وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس کے اندر ایک ایکسپٹنس ہوتی ہے، چاہے احکامات اس کے نفس پہ بھاری ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کو خوشی سے قبول کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اس کے برعکس منافق آیات کو موت سمجھتے تھے اور خوف کا شکار ہو جاتے تھے، یعنی قرآن مجید ان کے لیے سکینت کا باعث نہیں ہوتا تھا۔ اب پہلے دن کا لیکچر یاد کیجیے جس میں نے یہ بتایا تھا کہ اس قرآن کے ساتھ سکینت نازل ہوتی ہے، اور یہ سکینت وہ شخص اتنی زیادہ محسوس کرتا ہے جتنا اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، اتنا ہی قرآن دل میں اترتا چلا جاتا ہے اور اس کی روح سیراب ہو جاتی، سرشار ہو جاتی ہے، اس کے اندر سکینت اترتی۔ لیکن منافق جب قرآن سنتا ہے تو اس کا خوف بڑھتا ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری اندر کی حالت اور ہمارا اندر کا جو ڈینائل ہے اس کے بارے میں کوئی صورت نہ اتر آئے اور کوئی بات پتہ نہ چل جائے۔ یعنی جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتا ہے کہ لوگوں کو کہیں میرے دل کی بات نہ پتہ چل جائے، کیونکہ یہ دل سے یقین نہیں کرتے تھے اور عمل میں بھی پیچھے تھے، تو اس لیے یہ آیات ان پر بجلی بن کے گرتی تھی اور ان سے یہ خوف کھاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب جہاد کی آیات نازل ہوتی تو ان کے دل میں ڈاؤٹس پیدا ہوتے کہ یہ کون سی نیکی ہے، اس سے تو لوگ مر جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، یہ کیسی آفت ہے۔ لیکن اس کے برعکس مومن جب ان آیات کو سنتے ہیں تو وہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ جنت کی خوشخبری پا کر اس کے لیے خوشی سے تیار ہو جاتے۔ بلکہ آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوق سے جانے کو تیار ہوتے تھے۔ اسی طرح دیگر احکامات بھی، مثلا نماز کا حکم ان پہ بجلی بن کے گرتا کہ یہ کیا مصیبت ہے، دن میں 5 دفعہ وضو کرو اور نماز پڑھو اور اتنا سارا ٹائم اس میں چلا جاتا ہے۔ اس دور کی بات ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اسی قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ مومن جو ہے وہ نماز کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے، اپنی طہارت اور گناہوں کی صفائی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ جب میں وضو کروں گا، پاکیزگی اختیار کروں گا، پاکی کی حالت میں ہوں گا تو میں رب کے قریب ہوں گا، رب کی محبت مجھے حاصل ہوگی، اور میں توبہ کروں گا نماز کے ذریعے تو میرے گناہ معاف ہوں گے اور اس سے بھی مجھے اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ وضو کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ میرے قیامت کے دن ان اعضاء کے چمکنے کا باعث بنے گا، یعنی وہی چیز جو منافق پر بڑی بھاری ہے مومن کے لیے وہ خوشی کا باعث ہے۔ منافق روزے پر بھی اعتراض کرے گا، اس کے لیے روزہ رکھنا بھی بڑا مشکل ہے کہ سارا دن کھائے پیے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن مومن اس میں خیر سمجھتا ہے کہ یہ میری روحانی اور جسمانی اور ہر اعتبار سے طہارت اور تزکیے کا ذریعہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح حج کا موقع ہوتا ہے تو منافق کے اوپر حج کرنا بھی بڑا بھاری ہوتا ہے کہ بڑا مشکل ہے وہ سفر، اور اتنے پیسے لگ جاتے ہیں اور پھر وہاں اتنی خواری ہوتی ہے، اور وہ ساری تکلیفیں یاد کر کے وہ اپنا آئیڈیا ڈراپ کر دیتا ہے اور سال پر سال گزرتے چلے جاتے ہیں، وہ حج کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کو بھی وہ اپنے اوپر چٹی سمجھتا ہے کہ یہ غریب لوگ خود کام کیوں نہیں کرتے، یہ اپنے لیے خود کچھ کما لے، ہم ہی انہیں کیوں کھلاتے رہیں، کیا ہم انہیں کھلائیں جن کو اللہ نہیں کھلاتا، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور غریبوں کے اوپر باتیں بناتے ہیں۔ جبکہ اہل ایمان جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ یہ صدقہ اور یہ زکوٰۃ ہمارے مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی، ہماری اپنی قلبی طہارت، دنیا سے جو محبت ہے اس میں کمی آئے گی اور آخرت کی طرف توجہ زیادہ بڑھے گی۔ اہل ایمان جو ہے جب بھی کوئی آیت سنتے ہیں تو ان کی روش اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اس کو ماننا ہے۔ لیکن منافق اس کے فائدے کی بجائے نقصان کو دیکھتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے مومن اور منافق میں۔
اس میزان پر، اس کرائیٹیرین پر ہمیں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی دین کا تقاضا ہم سے ہوتا ہے، جب بھی قرآن کا کوئی حکم ہمارے پاس آتا ہے، تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا ہم خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں یا اپنے اوپر ایک مصیبت سمجھتے ہیں، یا یہ کہ موت ہی پڑ جاتی، جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ یہ بات سن کے اس میں تو موت ہی پڑ گئی، اس کو کہا کہ فلاں غریب کی مدد کر دو تو موت ہی پڑ گئی اس پر، تو کیا میں اس کے لیے پیسے کیسے نکالوں. تو منافق جو ہے وہ بارش کے فائدوں کو، یعنی وحی کے فائدوں کو نہیں دیکھ سکتا. اس کی مثال بالکل ایسے، مثال سے بات سمجھے جو اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھائی کہ جب بارش ہوتی ہے تو ایک بے وقوف انسان کیا سوچتا ہے کہ بارش ہو گئی، اب کیچڑ ہوگا، اب مجھے باہر نکل کے چھتری لینی پڑے گی. ایک تو ویسے عام طور پر انسان کے اندر یہ خیال آتا ہی ہے، لیکن یہ کہ وہ صرف اس کا نیگیٹو پہلو دیکھتا ہے، منفی پہلو دیکھتا ہے، نیگیٹو سائڈ دیکھتا ہے کہ آج دھوپ نہیں نکلے گی، آج میرا یہ کام رہ جائے گا، مجھے وہ چیز ہٹانی پڑے گی، یہ اٹھانی پڑے گی، یہ تو کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، یہ تو ڈرائیونگ بھی مشکل ہو گئی. لیکن ایک سمجھدار انسان موقع محل کی اترتی ہوئی بارش کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. ایک کسان جب وقت پر بارش ہوتی ہے تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے کہ یہ بارش ہوئی اور اس سے اب ایسی فصل اگے گی کہ جو میرے لیے بہت زیادہ نفع کا باعث ہوگی. مومن بھی اسی طرح جب بارش کو دیکھتا ہی نہیں، وہی اترتی ہے تو وہ کہتا اوہ ایک اور موقع آ گیا نیکیاں کمانے کا، نیکیوں کی بہار ہوگی. مثلا رمضان آیا تو ایک مومن خوش ہو جاتا ہے کہ نیکیوں کا موسم میں بہار آ گیا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اوہ میری تو رات کی نیند بھی کم ہو جائے گی اور دن کا کھانا پینا اور لذتیں بھی کم ہو جائیں گی، وہ یہ نہیں سوچتا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے ایک مومن اور منافق میں. مومن جو ہے وہ مثبت ذہن کا مالک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت تلاش کر لیتا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اس کے فائدے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن منافق صرف عیب نکالتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ اس بارش سے انسانوں، حیوانوں، پرند چرند، فضا کو کتنے فائدے ہیں. وہ صرف اعتراض کرنا جانتا ہے. تو جو قوی البصیرہ ہوتا ہے، جس کی بصیرت زیادہ ہوتی ہے، وہ کسی چیز کے صرف ظاہری نقصان یا ظاہری تکلیف کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے پیچھے جا کر، یعنی وہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتا ہے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں، اور اس کے فائدے جو ہیں اس کے نقصان سے کہیں بڑے ہیں. لیکن جو ضعیف البصیرت ہوتا ہے، یعنی کمزور بصیرت والا، وہ کسی چیز کا صرف ظاہری پہلو دیکھ کر وقتی تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہوتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو آسمان پہ بہت اندھیرا ہو گیا ہے اور اب یہ بجلی کڑک گئی ہے اور یہ کہیں ہم پہ نہ آ گرے، اور ایسی ایسی باتیں سوچتا ہے کہ جس سے وہ صرف خوف زدہ رہتا ہے. تو اسلام کے احکامات سن کر ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا ہم خوش ہو جاتے ہیں؟ تو مومن ان بظاہر پیش آنے والی اسلام پر چلنے والی مشکلات کو مشکل دیکھتا بھی ہے، تو اس کے پیچھے ملنے والے فائدے، اللہ تعالی کی رضا، اللہ کا قرب، جنت، اللہ کا دیدار، ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے. لہذا اسے دنیا کی چھوٹی سی یہ مشکل جو نیک کام کرنے کے لیے اٹھانی پڑتی ہے وہ مشکل نہیں لگتی. اور آپ دیکھیں کہ بارش جو ہے وہ خیر ہی لاتی ہے، اسی طرح وہی خیر لاتی ہے. جو لوگ بارش کے مقام کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کی وجہ سے جو زندگی ملتی ہے ہر طرح کی مخلوق کو، جو اس کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو نباتات اور حیوانات اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ بجلی چمکی یا کوئی کڑاکا ہوا یا اندھیرا ہوا، وہ اس میں بھی خیر کی بات دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کو اچھے انجام کی امید ہوتی. جو شخص انجام پر نظر رکھتا ہے وہی بہتر طور پر اپنے لیے فیصلہ کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جیسے نماز ہے تو اس کے فائدے کس قدر ہیں، بے شمار. زکوٰۃ کے کتنے فائدے ہیں، صرف انسان کے اپنے لیے نہیں، سوسائٹی کے سطح پر آپ دیکھیں کہ کتنے فائدے ہیں. اسی طرح جیسے جہاد کی مثال ہے، تو ابن قیم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دل کی بصیرت سلامت ہوتی ہے. انہوں نے جہاد کی مثال بیان کی. وہ کہتے ہیں جب کمزور بصیرت والا جہاد کو دیکھتا ہے تو اس میں تھکاوٹ، مشکلات، جانوں کی ہلاکت اور دشمنوں کی دشمنی کا نشانہ بننے کا خطرہ دیکھتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھتا. لیکن اس کے برعکس مومن جو ہے
وہ اس کے پیچھے کچھ اور دیکھتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کے اندر جو صاحب بصیرت ہے وہ صرف خیر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جس کے اندر بصیرت نہیں اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے صرف ان مقامات پر توجہ کر رہا ہوتا ہے جو پوری طرح سمجھ میں نہ آئے, یا جن کے اندر کوئی ایسے احکامات ہوں کہ جن کو سمجھنے کے لیے کچھ مشقت ہو. جیسے ضعیف البصیرہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ متشابہات کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ منافقین کا ایک اور طریقہ ہے, یعنی ایک تو احکامات کی مشکل کو دیکھتے ہیں اور دوسرا متشابہات کو. جیسے قرآن مجید میں آتا نا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ جہنم کے 19 فرشتے ہوں گے, تو اب وہ اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 19 کو تو ہم آرام سے قتل کر دیں گے اور جہنم سے نکل بھاگیں گے. شجرۃ الزقوم کا ذکر آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ جہنم میں کیسے درخت اگے گا, وہاں تو اتنی آگ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کی بات سنتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں انسان آسمانوں کا سفر کر کے آئے. تو مومن اور غیر مومن کا قرآن مجید کو اپروچ کرنے کا طریقہ بھی بالکل مختلف ہوتا ہے, کیونکہ منافق جو ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اس میں فتنے اور تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں, حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے, سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے, اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات, آخر تک, جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے, جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیات کا کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے اصحاب زیغ رکھا ہے, یعنی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. اور منافقین کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے, ان کے دلوں میں شک ہوتا ہے, ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے. فرمایا ایسے لوگوں سے اجتناب کرو, ایسے لوگوں سے بچ کے رہو, ایسے لوگوں کے قریب مت جاؤ, کیونکہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہیں. وہ تمہارے اندر بھی وہی باتیں ڈالیں گے, تمہارا ایمان بھی کمزور کر دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے, ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے اور ایسے لوگوں سے قریب ہونے سے منع کیا ہے, کیونکہ ایک صحیح معلم یا صحیح استاد وہی ہوتا ہے جو انسان کو شک سے یقین کی طرف لے جائے, نہ کہ اس کے یقین کو بھی ڈاواں ڈول کر دے. جیسے منافق خود مذبذب ہوتے ہیں, مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, خود تذبذب کا شکار ہوتے ہیں, وہ دوسروں کو بھی دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, سنت کے بارے میں, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذبذب کر دیتے ہیں, شک میں ڈال دیتے ہیں. جبکہ مومن جو ہے وہ قرآن کو پڑھ کر اطمینان اور سکون اور سکینت حاصل کرتا ہے. منافق قرآن کو سنتا ہے, اس کو سمجھ کچھ نہیں آتا, یعنی وہ حقیقی معنوں تک نہیں پہنچتا, کیونکہ اس کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی نہیں ہوتی. جبکہ اس کے برعکس مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی سب سے پہلی نیت کیا ہوتی ہے, جو قرآن میں قرآن کا سب سے پہلا مقصد بتایا گیا, ھدی للمتقین, اور دوسری جگہ پر ھدی للناس. مومن قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے, جبکہ منافق اس کو ہدایت نہیں ملتی کیونکہ وہ ہدایت کی نیت نہیں رکھتا, وہ اس سے کوئی رہنمائی نہیں چاہتا. اسی لیے ان کا حال کیا ہوتا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا کہتے ہیں ابھی اس نے کیا کہا تھا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے. اسی طرح سورۃ التوبہ میں آتا ہے کہ قرآن سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور منافق کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے, گندگی میں اضافہ ہوتا ہے.
اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا ہے، نعوذ باللہ، یعنی قرآن مجید پڑھ کے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ پس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں اضافہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ تو قرآن کی آیات منافق کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ منافق احکامات سے ڈرتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ کڑاکوں کے ڈر سے، موت کے ڈر سے خوف کھاتا ہے، اس لیے قرآن کے قریب نہیں جاتا۔ تو او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، تو بارش جب ہی ہوگی نا جب بادل آئیں گے، اس کے بغیر تو بارش نہیں ہو سکتی، یعنی کچھ چیزیں کچھ چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ اگر ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور کبھی قرآن کا کوئی حکم سن کے تھوڑی دیر کے لیے پریشانی بھی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا امتحان کا گھر ہے، اور یہاں مشقتیں، ہر چیز میں مشقت ہے، یعنی حتیٰ کہ دنیا کمانے میں بھی مشقت ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں تکلیف نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تکلیف کے ساتھ آسانی بھی رکھ دی۔ تو مومن کی نظر اس تکلیف سے گزرنے کے بعد ملنے والی آسانی پر ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ کی آسانی پر ہوتی ہے، جبکہ منافق اس بات کو نہیں سمجھتا۔ تو یہاں فرمایا فیہ ظلمات ورعد وبرق، تو یہ سب چیزیں تو بارش کے لیے لازم و ملزوم ہے، بارش جب ہی آئے گی جب یہ سب کچھ اترے گا، یعنی یہ سب کچھ آئے گا، یہ ماحول پیدا ہوگا، یہ مشکلات ہوں گی۔ تو مومن جب سنتا ہے قرآن کو تو کان کھول کے سنتا ہے، اور انہیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، خوب کان لگاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ لیکن منافق سننے کی بجائے کان بند کر لیتا ہے، دل تک بات نہیں جانے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان احکامات کا سامنا نہیں کر سکتا جو اب اس وحی کے اترنے کے بعد اس تک پہنچ رہے ہیں۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کتنا مبالغہ بھی ہے نا، کہ پوری کوشش کرتا ہے، پوری انگلی ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ باتیں مجھے نہ سننے کو ملے، ایسی مجالس سے اوائڈ کرتا ہے، ایسی بات اگر کسی مجلس میں ہو تو اس کو فوراً بدل دیتا ہے، یا اس کو مذاق میں کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ یعنی منافق کے دل کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی سنجیدہ دین کی بات سننے کا شوق نہیں رکھتا۔ تو اس پیمانے پر بھی اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے جو اس مثال میں بیان کیا گیا، کہ کہیں یہ ہمارے دلوں کا حال تو نہیں، اور اگر کسی کے بھی دل کا یہ حال ہے تو اسے اپنی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے قرآن کے پڑھنے کا، مجھے قرآن کے سننے کا کتنا شوق ہے، اور قرآن سنتے وقت میرے دل کی حالت کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا 3 مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لو، جن میں سے ایک قرآن سنتے وقت، قرآن کی مجلس میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا، کیونکہ یہاں سے ہی انسان اپنی بیماری ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان کی سطح کتنی ہے یا منافقت کتنی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ڈرتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اور وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کچھ نازل نہ ہو جائے، یعنی ان کی چوری نہ پکڑی جائے، یا ان کا کوئی ایسا تذکرہ نہ ہو کہ جس کی بنا پر انہیں قتل کر دیا جائے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا